بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم میں یعنی عاشورے کے دن کھانا پکانا، اچھا کھانا پکانا، جس کو اہل و عیال پر وسعت کرنا کہتے ہیں، دسترخوان وسیع کرنا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق میں کچھ باتیں جو بہت اہم ہیں، ضروری ہیں، وہ آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ یہ حدیث جو ہے جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، لیکن اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں، بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ یہ حدیث حضرت جابر سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضرت ابو سعید خدری سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کی جتنی سندیں ہیں، اس حدیث کی تمام سندیں ضعیف سندیں ہیں، کسی صحیح سند سے اس کا جو ہے ثبوت نہیں ملتا ہے اس روایت کا، لیکن اتنی سندیں اس کی موجود ہیں اور کثرت طرق، ایک جو ہے حدیث کے جو جاننے والے ہیں، حدیث کا علم رکھتے ہیں، اصول حدیث سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کثرت طرق یہ ایک اصول ہے۔ کثرت طرق کی وجہ سے ضعیف حدیث بھی حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور اس حدیث کو امام بیہقی وغیرہ نے لکھنے کے بعد جو ہے نقل کرنے کے بعد یہی ارشاد فرمایا ہے، اس حدیث میں کی اتنی جو ہے کثرت اور اتنی طرق ہیں جس کی وجہ سے یہ حدیث حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور صحیح بات یہی ہے، یہی بات صحیح ہے اصول حدیث کی روح سے، یہ حدیث حسن ہے، ضعیف نہیں کہا جائے گا۔ اب آئیے، اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اپنے اہل و عیال پر 10 محرم میں یعنی عاشورے کے دن وسعت کرتا ہے، دسترخوان وسیع کرتا ہے، یعنی عام دنوں کے مقابلے میں اچھا کھانا پکاتا ہے، اچھا کھانا بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے لیے جو ہے برکت عطا کرتے ہیں، پورے سال اس کی کفایت کرتے ہیں، پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے روزی میں برکت دیتے ہیں۔ تو یہ تو اس حدیث کا مطلب ہے۔ اب فقہاء کرام نے اور بڑے بڑے علماء نے اس حدیث پہ عمل کیا، انہوں نے آزمایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے واقعتاً ایسا ہی پایا جیسے حدیث میں آیا ہے۔ اس حدیث پہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اس حدیث پہ کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جب حدیث ٹکرا جاتی ہے، کیسے ٹکرائی؟ اس حدیث میں ہے کہ تم دسترخوان وسیع کرو، کھانا پکاؤ، کھلاؤ، تو اب دوسری حدیث جو صحیح حدیث اس سے اعلیٰ درجے کی ہے، اس میں آیا ہے کہ روزہ رکھو، تو دونوں حدیث ٹکرا گئی۔ جب دونوں حدیث ٹکرا جاتی ہے تو ہم اعلیٰ درجے کی حدیث کو لے لیتے ہیں، دوسری حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں جب حدیث ٹکرا جاتی ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے، جب حدیث ٹکرا جائے ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک کو لے لیں دوسرے کو چھوڑ دیں۔ اولاً کوشش یہ ہوتی ہے، حدیث میں اگر تطبیق کی کوئی صورت آ جائے، تطبیق دینے کی، تو پہلے تطبیق دیں گے، کیونکہ وہ بھی ایک صحیح حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، دو کسی کا انکار لازم نہ آئے، اسی لیے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہم حدیث میں تطبیق دیں گے۔ اب تطبیق کیسے دیں گے؟ اس حدیث میں عیال کا لفظ بھی آیا ہے بعض روایتوں میں، جو دسترخوان وسیع کرنے کے بارے میں، اور عیال اکثر و بیشتر فقہ کی یعنی جو ہے عربی کے اعتبار سے عیال جو ہے نابالغ بچوں پہ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس حدیث کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کو روزے والی حدیث سے کہ عاشورے کے دن تم روزہ رکھو نہیں ٹکرا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں عیال کا بھی لفظ ہے، ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹے بچے نابالغ بچے ہوں ان کے لیے آیا ہو، کہ جیسا کہ لفظ عیال سے اشارہ بھی ملتا ہے اس کی طرف، لہٰذا ہم ٹکرائیں گے کیوں خام خواہ حدیث کو، دو حدیث کو ٹکرائیں گے کیوں؟ ہم اس حدیث کا محل مقرر کر دیتے ہیں کہ اس حدیث سے جو ہے چھوٹے بچے نابالغ بچے مراد ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم جو ہے دسترخوان وسیع کریں، ان کو اچھا کھانا بنا کر کھلائیں، اچھا کھانا کھلائیں، اچھا کھانا پکائیں، ان کے لیے یہ حدیث فٹ ہو سکتی ہے، تو ہم ٹکرائیں گے کیوں اس حدیث کو؟ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اس کا علماء نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے، لیکن اس جواب پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اس جواب کا اعتراض جو ہے حضرت مولانا شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب نوادر الفقہ میں بہترین دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تم جب افطاری کرو، روزہ کھولو، روزہ جو ہے افطار کرو، تو اس وقت جو ہے دسترخوان وسیع کرو، اچھے کھانے کھاؤ۔ تو کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ تو پھر دن بدل گیا، کیونکہ مغرب کا وقت جب ہو جاتا ہے تو دن بدل جاتا ہے، تو اب وہ تو عاشورے کا دن ہی نہیں رہا۔ تو حضرت شیخ یونس صاحب نے جون پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب جواب دیا، کہا کہ کبھی کبھی اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا بھی ہے
کہ مسبب بول کر اسباب مراد لے لیے جاتے ہیں، تو یہاں پر وہی ہوا ہے، مسبب جو ہے بول کر جو ہے اسباب مراد لیے ہیں کہ تم جو ہے روزہ کھولنے کے اسباب مہیا کر لو عاشورے کے دن. یہ کہا جا سکتا ہے، تطبیق ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے روزہ تو ہم دن میں رکھیں گے، اور عاشورے کا تو صرف ایسا نہیں ہے کہ دن ہی دن میں عاشورہ ہے، پورے 24 گھنٹہ عاشورے کا دن ہے. یعنی جو ہے مغرب کے بعد سے لے کر دوسرے دن مغرب تک 10 مکمل 10 جو ہے محرم الحرام کا جو دن ہے مکمل 24 گھنٹے، یہ مکمل جو ہے عاشورے کا دن ہوتا ہے. 24 گھنٹے 23 گھنٹہ 22 گھنٹہ جو بھی ہوتا ہے یہ مکمل عاشورے کا دن ہے. تو ہم دن میں روزہ رکھیں گے، رات میں عیال پہ جو ہے دن سے پہلے جو رات آتی ہے اس میں ہم اہل و عیال پہ وسعت کریں گے، اس میں ہم بھی داخل ہو گئے، بالغ نابالغ سب داخل ہو گئے. تو اس حدیث کا جو مصداق ہے ہم اس کو مقرر کر سکتے ہیں. حدیث کو ٹکرائیں گے کیوں؟ ٹکرائیں گے بھائی، ٹکرانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی راستہ نہ ہوتا تو پھر حدیث ٹکراتی تو اور بات تھی، لیکن حدیث کو ٹکرائیں گے کیوں خام خواہ؟ حدیث کا جو ہے ہم محمل جو ہے اس کی جگہ مقرر کر سکتے ہیں. جب حدیث میں تطبیق ہو سکتی ہے تو تطبیق ہونی چاہیے. تو بہرکیف اصل تو بات یہی ہے کہ اس حدیث میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے. کسی نے کہا ہے کہ 10 محرم میں اہل و عیال پہ وسعت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، غلط ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے دلائل کے اعتبار سے ٹھیک ہیں، لیکن میری جو رجحان ہے اور خاص طور سے علماء دیوبند وغیرہ کی اور خاص طور سے بڑے بڑے فقہاء جدھر جمہور وغیرہ ہیں، تو ان کا بھی رجحان، ان کی جو ہے ان کا میلان بھی اسی طرف ہے کہ اہل و عیال پہ وسعت کیا جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہاں ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتا کر رخصت ہوتا ہوں کہ اہل و عیال پہ وسعت کرنے کی بات آئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کھانا تقسیم کرنے لگیں، بانٹنے لگیں غریبوں میں، ادھر ادھر پورے محلے والوں کو کھلائیں. کہاں محلے والوں کو کوئی تذکرہ نہیں، یہاں پر خود کے اوپر اور اپنے اہل و عیال پہ آیا ہے. لہٰذا اپنے رشتہ داروں پہ، اہل و عیال جو آپ کے ماتحت رہتے ہیں ان کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے آپ دسترخوان وسیع کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. بہرکیف یہ ایک مستقل بحث ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. یاد رکھیں، میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عام دنوں کے مقابلے میں آپ اپنے بچوں پہ، بچیوں پہ، گھر والوں پہ، آپ اپنے اہل پہ، عیال پہ کچھ زیادہ وسعت کریں، کچھ اچھا کھانا کھلائیں ان کو عاشورے کے دن. یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ اختلافی مسائل ہیں، لیکن میرا جو رجحان ہے اسی طرف ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.